بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 338واں دن 8 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام یزید بن عبداللہ بن ماجہ قزوینی، جد امجد کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ آپ سن 209 ہجری میں عراق کے مشہور شہر قزوین میں پیدا ہوئے۔ ابن ماجہ نے علم حدیث و تفسیر اور تاریخ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور ماہرین علماء اور اساتذہ سے علم حاصل کر کے فن کے امام بن گئے۔ انہوں نے حدیث و تفسیر اور تاریخ میں بہت سی مفید کتابیں لکھی ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب سنن ابن ماجہ ہے، جو صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک ہے، جس میں 4000 حدیثوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی یہ کتاب حسن ترتیب اور بلا تکرار احادیث اور دوسری کتب حدیث کے مقابلے میں توحید و عقائد کو بیان کرنے میں لاجواب و بے مثال ہے۔ جب انہوں نے اس کتاب کو تالیف کر کے امام ابو زرعہ رازی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو دیکھ کر فرمایا، اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوسری احادیث کی کتابیں نہ چھوڑ بیٹھیں۔ آخر دینی خدمت انجام دیتے ہوئے 22 رمضان المبارک بروز پیر سن 273 ہجری میں وفات پائی اور منگل کے دن دفن کیے گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑے سے چھہاروں میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قبیلہ مزینہ کے 400 سواروں کو سفر میں کھانے کے لیے کچھ سامان دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو میں ان کو دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پر تھوڑے سے چھوارے رکھے ہوئے تھے، وہ ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت نعمان بن مقرن فرماتے ہیں، تقسیم کے بعد بھی چھوارے جتنے تھے اتنے ہی باقی رہے، ان میں کچھ کمی نہیں ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تکبیرات تشریق۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان مرد و عورت پر تکبیر تشریق کہنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، خیر و بھلائی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جن کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن شریف کی تلاوت نماز سے باہر کی تلاوت سے بہتر ہے، اور نماز سے باہر کی تلاوت قرآن سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ذلیل ترین لوگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک بڑے ذلیل لوگوں میں داخل ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کی عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں
دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی صفیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں اس امت کی اور 40 باقی امتوں کی ہوں گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماری سے متعلق اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جس جگہ تم رہ رہے ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے بلا ضرورت مت نکلو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو، یعنی بڑھا چڑھا کر نہ بولو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔